بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے معاشرے میں پرامن بقا کے ضامن بھی ہیں اور انصاف کی شاندار مثال بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش کو امیر بنا کر چند صحابہ کے ہمراہ ایک مہم پر روانہ فرمایا اور اپنا ایک خط بھی انہیں عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ جب 2 دن کی مسافت طے کر لو تو پھر اس خط کو کھول کے پڑھنا۔ جب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے 2 دن کی مسافت طے کر لی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کھولا، پڑھا، جس میں لکھا تھا اپنا سفر جاری رکھو، طائف اور مکہ کے درمیان نخلا کے مقام پر ڈیرے ڈالو اور اہل مکہ کی ٹو لو۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سر آنکھوں پر۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مجھے یہ ہدایت ملی ہے اور اس خط میں یہ بھی تحریر ہے کہ اپنے رفقا کے ساتھ جبر نہ کرنا۔ تو میرے ساتھ جو مہم میں جانا چاہے وہ ساتھ جائے، جو نہ جانا چاہے اپنی مرضی کرے۔ یہ واقعہ سیرت ہشام سے لیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین اعظمی نے اسے اقضیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر کیا ہے۔ سیرت ہشام میں لکھا ہے کہ یہ رجب کی بات ہے، وفد نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے۔ وہاں سے ایک تجارتی قافلہ عمر بن حضرمی کی قیادت میں جا رہا تھا، جس میں تجارتی سامان، منقع اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء تھی۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ ان کو مار دیتے ہیں اور ان کا سامان قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس پہ مارنا نہیں چاہیے، لیکن پھر اتفاق رائے ہو گیا اور انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن تمیمی نے تیر پھینکا جو عمر بن حضرمی کو لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عثمان بن عبداللہ گرفتار کر لیے گئے۔ نوفل فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مال پر قبضہ کر لیا گیا اور یہ دونوں قیدی بنا لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اور یہ قیدی جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے
حرمت والے مہینے میں جنگ کیوں کی، یہ سن کر مہم جو صحابہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کا پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان مہینوں میں جنگ بری بات ہے، لیکن اللہ کی راہ میں مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، حرمت میں رہنے والے کو گھروں سے نکالنا، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ان کو قیدی بنا لیا اور مال قبضے میں لے لیا۔ قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن قسیان کا رہائی کے لیے فدیہ پیش کیا۔ ابن وہب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی لوٹا دیے اور قتل کی دیت ادا فرمائی، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے کسی مارکے میں ہونے والا سب سے پہلا قتل ہے۔ حاکم بن قسیان مسلمان ہو گئے اور مدینہ میں ہی رہے، جبکہ عبداللہ بن عثمان مکہ چلا گیا اور کفر کی حالت میں مرا۔ سیرت ہشام میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے 14 ماہ بعد کا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔